جی آسیہ اسحاق صاحبہ بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. سب سے پہلے تو اسلام آباد کچہری میں جو خودکش دھماکہ ہوا ہے ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے، میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کل جب نیو دہلی کے اندر وہاں پر سی این جی کے سلنڈر میں دھماکہ ہوا ہے، اس کو ان کی پولیس نے خود ایکسپٹ کیا کہ سی این جی کے سلنڈر میں دھماکہ ہوا ہے. اس کے 24 گھنٹے کے اندر اندر پاکستان کے اندر اسلام آباد میں خودکش دھماکہ کیا جاتا ہے کچہری کے اندر. کیا اب بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستان کے اندر بھارت لگاتار براہ راست ملوث ہے دہشت گردی کے اندر؟ اور یہ اس بات کو اور مضبوط کرتا ہے کہ آرٹیکل 243 کے اندر جو چیف آف ڈیفنس فورسز بنایا جا رہا ہے، یہ جواب ہے بھارت کو، یہ جواب ہے پاکستان کے ان دشمنوں کو کہ اب پاکستان کی کمان ایک متحد ہے. جہاں پر میں بہت ساری باتیں کرنا چاہ رہی ہوں، وہاں پر ایک بہت اہم ایشو ہے اور وہ ہے جوڈیشری کا. 175 کا میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا مجھے کہ میں سچ نہ بولوں. مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. میں اپنی پارٹی کی پالیسیز پر لبیک کہوں گی، جو پارٹی کی پالیسی ہے میں اس پر ووٹ کروں گی، لیکن میں سچ اور حق تو ضرور کہوں گی. اور صورتحال یہ ہے کہ یہ جو 175 کے اندر ترمیم ہو رہی ہے سر، یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہو رہی. صورتحال یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر وہ کوڈ بھی رہے جو گڈ ٹو سی یو کہتے رہے سر، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ وہی بینچ تھا جس نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو ایک طرف کر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو اتھارٹی دی تھی سر. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے آرٹیکل 140A کی امپلیمنٹیشن کے لیے سندھ حکومت کو کہا، لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. لیکن سر بات یہ ہے کہ ٹو رانگز نیور میک اے رائٹ سر. صورتحال یہ ہے سر کہ اس 175A میں کہیں پر بھی سر جو آپ کے چیف جسٹس لگیں گے، جسٹسز لگیں گے، ان کا کوئی ڈیٹیل کرائٹیریا اپوائنٹمنٹ کا نہیں ہے سر. ان کی کمپٹنس، ان کی ہسٹری، ان کا ایپٹیچیوڈ، ان کے ایٹریبیوٹ کہیں کوئی ڈیفائن نہیں ہے. صورتحال تو یہ ہے سر کہ کہا جاتا ہے کہ جسٹس مسٹ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ آلسو ٹو بی سین. ایک پرسپشن جائے گا کہ جوڈیشری کسی کوئی سرکار چلا رہی ہے، اور سر یہ جوڈیشری کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے. میں پھر یہ کہوں گی، میں اپنی پارٹی پالیسی کے اوپر ڈیفینیٹلی ووٹ کروں گی، لیکن مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. سر the point is that کہ یہ پرسیپشن بھی نہیں جانا چاہیے کہ جوڈیشری کو گورنمنٹ انفلوئنس کر رہی ہے. آج ہم یہاں ہیں، کل وہاں ہوں گے، کل وہاں والے یہاں ہوں گے، تو کیا اس وقت بھی ہم یہ برداشت کر سکیں گے کہ جوڈیشری جو ہے وہ گورنمنٹ کی پرسیپشن کے اندر جائے؟ پھر تیسری اہم بات یہ ہے کہ جوڈیشری اور جو لائرز ہیں سر، دے آر ویری امپورٹنٹ. یہ جو جسٹسز کو اپوائنٹ کرنے میں ان کا کردار بڑا کلیدی ہے. اگر ان کے کردار کو ختم کیا جائے گا اور یا ان کو منیمائز کیا جائے گا تو یہ حقیقتاً پاکستان کے منافی ہوگی سر. اس کے علاوہ سر میں یہاں پر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں سر یہ پاکستان کی تمہید ہے. میں صرف 2 لائنیں پڑھنا چاہوں گی اس میں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پوری کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے، اور پاکستان کے جمہور کو جو اختیار و اقتدار اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہوگا، وہ ایک مقدس امانت ہے سر. شکریہ سر. صورتحال شکریہ، بس 5 منٹ ہو گئے. پلیز ابھی اور بھی جی کھولیں مائک کھولیں. جی آرٹیکل 248 کے اندر سر آخری چیز، آخری ہم جی بالکل آخری
ہم پریزیڈنٹ کو امیونٹی دے رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سر وہ آفس بہت بڑا ہے, وہ آفس میرے دین اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بڑا نہیں ہے. امیونٹی نہیں دی جا سکتی. جب رحمت للعالمین جن کے لیے کائنات بنائی گئی وہ یہ کہتے تھے کہ محمد کی بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے, تو دنیا کا کوئی آفس اس قدر کا معتبر نہیں ہے کہ اس کو امیونٹی دی جائے گی. لیکن میں پھر آخر میں یہی کہوں گی کہ میں اپنی پارٹی پالیسی کی پابند ہوں, میں اپنی پارٹی پالیسی پر ووٹ کروں گی اس کی حمایت میں, لیکن مجھے ہے حکم اعزاں